حدیث اور فقہ۔ سوال ہے کہ ذیل میں آپ کے لٹریچر سے چند اقتباسات دوبارہ مسئلہ تقلید و اجتہاد و مرتب کر کے کچھ استفسارات کیے جاتے ہیں۔ ان سے صرف علمی تحقیق مقصود ہے، بحث مدعا نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ تمام مسلمان چاروں فقہوں کو برحق مانتے ہیں، البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاملہ میں ایک ہی طریقہ کی پیروی کی جا سکتی ہے، اس لیے علماء نے طے کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو ان چاروں میں سے کسی ایک ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس حدیث کو وہ یعنی محدثین صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں صحیح ہے؟ سید کا کامل یقین تو خود ان کو بھی نہ تھا، وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہتے تھے کہ اس حدیث کی صحت کا ظن غالب ہے۔ مزید برآں یہ ظن غالب جس بنا پر ان کو حاصل ہوتا تھا وہ باللحاظ روایت تھا، نہ کہ باللحاظ درایت۔ ان کا نقطہ نظر زیادہ تر اخباری تھا، فقہ ان کا اصل موضوع ہی نہ تھا، اس لیے فقیہانہ نقطہ نظر سے احادیث کے متعلق رائے قائم کرنے میں وہ فقہائے مجتہدین کی بنسبت کمزور ہے۔ پس ان کے جائز کمال کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ احادیث کے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات انہوں نے کی ہے اس میں دو طرح کی کمزوریاں موجود ہیں، ایک باللحاظ اسناد اور دوسرا باللحاظ تفقہ۔ تفقہ سے تفہیمات مضمون مسلک اعتدال۔ نمبر 3 اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ رجال کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنے میں محدثین کے اپنے جذبات کا بھی کسی حد تک دخل ہو جائے۔ نمبر 4 رہا فقیہانہ نقطہ نظر تو وہ ان کے موضوع خاص سے ایک حد تک غیر متعلق تھے، اس لیے اکثر وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے حالانکہ معنی کے لحاظ سے وہ زیادہ قابل اعتبار نہیں، اور ایک دوسری روایت کو وہ قلیل الاعتبار قرار دے گئے ہیں حالانکہ وہ معنی صحیح ہے۔ مگر جو لوگ شریعت میں نظر رکھتے ہیں ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ محدثانہ نقطہ نظر فقیہانہ نقطہ نظر سے بارہا ٹکرا گیا ہے، اور محدثین کرام صحیح احادیث سے بھی احکام و مسائل کے استنباط میں وہ اعتدال ملحوظ نہیں رکھ سکے ہیں جو فقہاء و مجتہدین نے ملحوظ رکھا ہے۔ روایات کو بالکل یا رد کرنا بھی غلطی ہے اور روایات پر ہی اعتماد کرنا بھی غلطی ہے، بلکہ مسلک کے حق ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو ائمہ مجتہدین نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ میں آپ بکثرت ایسے مسائل دیکھیں گے جو مرسل اور مفصل اور منقطع احادیث پر مبنی ہیں، یا جن میں ایک قوی الاسناد حدیث کو چھوڑ کر ضعیف الاسناد کو قبول کر لیا گیا ہے، یا جن میں احادیث کچھ کہتی ہیں اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کچھ کہتے ہیں۔ اب ان اقتباسات کو سامنے رکھ کر میرے حسب ذیل سوالات پر روشنی ڈالیے۔ جز نمبر 1 ہے مسلمان کا چاروں فقہوں کو ماننا کس نص کے ماتحت ہے؟ جز نمبر 2 ہے اسناد حدیث اور تفقہ مجتہدین میں سے کس کو کس پر فضیلت ہے؟ جز نمبر 3 ہے تفقہ مجتہد اور اسناد حدیث میں سے کس میں زیادہ ظنیت ہے؟ جز نمبر 4 ہے محدث و فقیہ ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جز نمبر 5 ہے کوئی نظیر بتائیں کہ امام ابو حنیفہ نے متن کو ملحوظ رکھ کر ضعیف الاسناد حدیث کو قبول کیا اور قوی الاسناد کو چھوڑا ہو۔ جز نمبر 6 ہے کیا یہ قول ائمہ کے ان فیصلوں کے مقابلہ میں قوی الاسناد حدیث ہی قابل قبول ہے، صحیح ہے؟ جز نمبر 7 ہے درایت کا معیار کیا ہے کہ اسے سامنے رکھ کر اسناد صحیحہ رکھنے کے باوجود حدیث قوی الاسناد کو رد کر دیا جائے، نیز بتایا جائے کہ کس نص نے یہ شرط درایت اور اس کا معیار قائم کیا ہے۔ جز نمبر 8 ہے کیا کسی مسلمان کو یہ حق ہے کہ خدا اور رسول کا حکم ظن غالب کے بموجب اسے پہنچے اور اس میں درایت کی مداخلت کر کے اس سے گریز کرے اور اپنے تفقہ کی بنا پر اس کی مخالفت کرے، جبکہ اس کے تفقہ میں بھی خطا کا امکان ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں چاروں فقہوں کا برحق ماننا کسی نص کے ماتحت نہیں ہے،
بلکہ اس بنا پر ہے کہ یہ چاروں فقہی مذاہب کتاب و سنت سے استنباط کرنے میں ان اصولوں کو اختیار کرتے ہیں جن کے لیے شریعت میں گنجائش اور بنیاد موجود ہے، چاہے جزئی امور میں ان کے درمیان کتنا اختلاف ہو اور جزئی امور میں ان سے اختلافات کرنے کے لیے کسی کے پاس کتنے ہی معقول وجوہ موجود ہوں، لیکن اصولاً استنباط احکام کے وہی طریقے ہیں ان مذاہب میں استعمال کیے گئے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور جن سے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے استنباط مسائل میں کام لیا ہے۔ اسناد حدیث اور تفقہ مجتہد میں سے کسی کو کسی پر مطلقاً نفوق نہیں دیا جا سکتا۔ اسناد حدیث اس بات کی ایک شہادت ہے کہ جو روایت نبی سے ہم کو پہنچ رہی ہے وہ کہاں تک قابل اعتبار ہے، اور تفقہ مجتہد ایک ایسے شخص کے فیصلہ کن رائے ہے جو کتاب و سنت میں گہری بصیرت رکھنے کے بعد ایک رپورٹ کے متعلق اندازہ کرتا ہے کہ وہ کہاں تک قابل قبول اور کہاں تک نہیں، یا اس رپورٹ سے جو معنی اخذ ہوتے ہیں وہ نظام شریعت میں کہاں تک فٹ ہو سکتے ہیں اور کہاں تک غیر مناسب یعنی کہ ان فٹ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اپنی الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح عدالت میں شہادتیں اور جج کا فیصلہ دونوں کی الگ حیثیت ہے، یعنی نہ مطلقاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جج کا فیصلہ شہادتوں پر بہرحال مقدم ہے، اور نہ ہی یہی کہا جا سکتا ہے کہ شہادتیں ضرور جج کے فیصلہ پر مقدم ہوتی ہے۔ اس طرح محدث کی شہادت اور فقیہ کے اجتہادی تحقیق دونوں میں سے کسی کو بھی مطلقاً دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تفقہ مجتہد میں بھی خطا کا امکان ہے اور اسناد حدیث میں بھی، بس میرے نزدیک لازم ہے کہ ایک ذی علم آدمی مجتہدین کے اجتہادات اور احادیث کی روایات دونوں میں نظر کر کے حکم شرعی کی تحقیق کرے۔ رہے وہ لوگ جو حکم شرعی کی خود تحقیق نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ بھی صحیح ہے کہ کسی عالم کے اوپر اعتماد کریں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ جو مستند حدیث مل جائے اس پر عمل کریں۔ آگے فرماتے ہیں ایک آدمی بیک وقت محدث اور فقیہ ہو سکتا ہے، اور ایسا شخص نرے محدث یا نرے فقیہ کے مقابلہ میں اصولاً قابل ترجیح ہے، لیکن میرا یہ جواب صرف اصولی حیثیت سے ہے۔ کسی شخص خاص پر اس کا انطباق کرنے میں لازماً یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا تفقہ میں اس کا وہی مرتبہ ہے جو حفظ حدیث میں ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر مطلوبہ نظیر نہیں ہے، اور ویسے بھی نظیریں پیش کرنے سے بحث کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ ائمہ مجتہدین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور میں بھی اسی کا قائل ہوں، لیکن میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات صحیح الاسناد حدیث متن کے اعتبار سے کمزور پہلو رکھتی ہے، اور کتاب و سنت سے جو دوسری معلومات ہم کو حاصل ہوئی ہیں ان کے ساتھ اس کا متن مطابقت نہیں رکھتا۔ ایسے حالات میں ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا اس حدیث کی تعویل کی جائے اور یا اسے رد کیا جائے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں درایت سے مراد وہ فہم دین ہے جس کو قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ حکمت شریعت کی صحیح پیروی کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو درجہ حذاقت کا فن طب میں ہے۔ جن لوگوں نے اس میں سے کم حصہ پایا ہو یا جنہیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو، ان کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ جیسا لکھا پائیں ویسا ہی عمل کریں، لیکن جنہیں اس میں سے کچھ حصہ ملا ہو وہ اگر اس بصیرت سے جو انہیں اللہ کے فضل سے کتاب و سنت میں حاصل ہوئی ہو کام نہ لیں تو میرے نزدیک گناہگار ہوں گے۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں آپ کو حکمت اور فقہ اور فہم دین کا کوئی ایسا معیار بتا سکوں جس پر آپ ناپ تول کر دیکھ سکیں کہ کس نے ان میں سے حصہ پایا ہے یا نہیں، اور پایا ہے تو کتنا پایا ہے۔ یا بالکل ایسا ہی جیسے طبیب کے حذاقت کا جوہری کے جوہر شناسی کا اور کسی صاحب فن کے فنی مہارت کا کوئی نپا تلا معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا، مگر اس چیز کے حدود معین نہ کیے جا سکنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ چیز سرے سے لاشے یا شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب اوپر کے جوابات میں ضم ہے۔ صرف اتنا اور کہہ سکتا ہوں کہ بلا شبہ درایت کے استعمال میں خطا کا امکان ہے، لیکن ایسا یہ امکان کسی حدیث کو صحیح اور کسی کو ضعیف اور کسی کو موضوع قرار دینے میں بھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان روایت کے استعمال میں غلطی کر کے مجرم ہو جاتا ہے تو وہ احادیث کے مرتبہ کا تعین کرنے میں غلطی کر کے بھی ویسا ہی مجرم ہوگا، حالانکہ شریعت انسان کے استعداد اور اس کے ممکنات کی حد تک ہی بار ڈالتی ہے اور اسی حد تک اسے مسئول قرار دیتی ہے۔